بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے، آپ کے کمنٹس ہمیں مل رہے ہیں، آپ کی رائے ہمیں مل رہی ہے، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ آپ جس طرح ٹرانسمیشن کو پسند کر رہے ہیں اور جیسے ہمیں نئی سجیشن دے رہے ہیں، انشاءاللہ ان نئی سجیشنز کو بھی، آپ کے مشوروں کو بھی اس ٹرانسمیشن کے اندر ضرور شامل کیا جائے گا اور اسے مزید بہتر بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ ٹرانسمیشن جاری ہے، مسائل پر بھی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان ان پر بھی بات ہو رہی ہے، لیکن جیسے کہ قرآن کے اندر بھی جہاں پر اطیع اللہ کا حکم ہے وہیں اطیع الرسول کا بھی حکم ہے، اور جس طرح کہ وہ ایک شعر ہے کہ خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس ٹرانسمیشن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو بھی شامل کیا جائے، تاکہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ مزید پر نور ہو جائے اور لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس ٹرانسمیشن سے مستفید ہو سکیں۔ میرے ساتھ آج ایک بار پھر ایان موجود ہیں۔ ایان، صحت بڑی کمزور ہوتی جا رہی ہے، روزے زیادہ لگ رہے ہیں یا کھانا پینا بالکل چھوڑا ہوا ہے روزوں میں؟ کھا پی رہے ہیں؟ اچھا، ویسے ہی کمزور ہو رہے ہیں۔ چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید صحت دے اور آپ کو تندرستی دے، لیکن بہت زیادہ تندرستی یا موٹاپا جو ہے وہ بھی نقصان دے، تو اس کا بھی خیال رکھیے، کوئی درمیانی راستہ ہی اختیار کیجیے گا، بہت زیادہ نہیں کھائیے پیے گا۔ تو ایان، آج گزشتہ ٹرانسمیشن میں جو آپ نے نعت پڑھی، بڑا ناظرین کی جانب سے اسے پسند کیا گیا، آج کون سی نعت سنا رہے ہیں ہمیں؟ آج میں میری الفت مدینے سے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، بڑے جو ہمارے نعت خواں ہیں انہوں نے اس نعت کو پڑھا ہے اور بڑی اچھی اچھی آوازوں کے اندر پڑھا، اور بڑی ایک شہرت کے حامل اشعار ہیں، اور آج کی ٹرانسمیشن کے اندر ایان اس نعت کو پڑھیں گے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، عرش اعظم میں جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، سبحان اللہ، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز میں ایان آپ نے یہ کلام ہمارے ناظرین تک پہنچایا۔ ہم گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہیں، مولانا سرفراز صاحب سے مزید سوالات کرتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ تراویح ظاہر ہے وہ اس مہینے کا ایک تحفہ بھی ہے،
اس مہینے کی ایک شان بھی ہے. لیکن عمومی طور پر ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ تراویح جو ہے اسے نہیں پڑھتے. وہی کہتے ہیں تراویح فرض تو نہیں ہے. اب فرض نہیں ہے تو لہٰذا کوئی لوگ پڑھتے نہیں ہیں, کوئی ادھوری چھوڑ آتے ہیں, کوئی بس ابتدا کی 2-4 پڑھی اور پھر چھوڑ دیا. تو تراویح کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں تراویح اس کا تعلق خاص رمضان کے ساتھ ہے اور رمضان کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے, اور تراویح کے اندر قرآن ہی پڑھا جاتا ہے. اگرچہ تراویح فرض نہیں ہے, اس امت پر شفقت اور اللہ کا فضل رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض نہیں کیا, لیکن یہ سنت کے درجے میں ہے. اس کو اکابر علماء فقہاء نے سنت قرار دیا ہے, اور باقاعدہ جس طرح تراویح پڑھی جاتی ہے ہمارے ہاں باقاعدہ 20 رکعات جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد, یہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے, جس پر تمام صحابہ نے اجماع کیا, تو اس زمانے سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور جس چیز پر مسلمانوں کا اجماع ہو تو کبھی بھی خلاف شرع نہیں ہو سکتی, بالخصوص صحابہ کا. یہ صحابہ وہ لوگ تھے کہ اگر ان کے سامنے کوئی بھی چیز خلاف شرع ہوتی تھی تو وہ نہیں دیکھتے تھے کہ سامنے والا خلیفہ وقت ہے یا امیر المؤمنین ہے, فوراً وہ اس کو ٹوکتے تھے اور اس کو کرنے سے انکار کرتے تھے. لیکن چونکہ تراویح پر صحابہ کا اجماع ہے اور صحابہ کے بعد پوری امت کا اس پر اجماع ہے, تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تراویح کو پڑھا کریں. اس میں دیکھیں قرآن پڑھا جاتا ہے, قرآن کو پڑھنے کا بھی اجر ہے, قرآن کو سننے کا بھی اجر ہے. اگر ہم حافظ نہیں ہیں اور ہم خود نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی حافظ قرآن پاک سنا رہا ہے تو ہم اس کے پیچھے تراویح ادا کریں اور قرآن پاک کو سنیں. اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ جہاں تراویح جلدی ختم ہوتی ہے وہاں تراویح پڑھیں. ہمارے یہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پر 10 بجے ختم ہوتی ہے اور فلاں مسجد کے اندر جو ہے نا وہ 9:50 پہ ختم ہوتی ہے, تو وہاں پڑھنی چاہیے. جہاں قرآن اچھا پڑھا جا رہا ہے, جہاں قرآن ترتیل کے ساتھ اور آرام آرام سے پڑھا جا رہا ہے, ہمیں وہاں تراویح پڑھنے کو ترجیح دینی چاہیے, نہ کہ اس جگہ کو جہاں پر ایک ریل گاڑی چل رہی ہے, نہ پڑھنے والے کو پتہ ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور نہ سننے والے کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے. اچھا, تراویح کے حوالے سے آپ نے بڑے اہم احکامات جو ہیں وہ ہمیں بتائے, لیکن یہ چیز ایک میرے ذہن میں آئی تھی کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ رائج ہوئی اور اس پر اجماع ہوا. یہ بھی فرما دیجیے گا کہ سب کے لیے ایک پیغام بھی ہو جائے کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ لوگوں نے پڑھنی شروع کی اور اس کی پابندی کرنی شروع کی, تو کیا حضرت عثمان کے دور میں, حضرت علی کے دور میں اور ان سے آگے بھی یہ جاری رہی؟ جی بالکل, میں نے اپنے جواب میں یہی عرض کیا تھا کہ حضرت عمر کے زمانے کی بات یہ ہر ادوار میں, ہر دور کے اندر جاری رہی ہے, کبھی بھی اس میں انقطاع نہیں آیا. آج بھی حرمین شریفین کے اندر یعنی 20 رکعات تراویح اسی طرح جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے, بلکہ پوری دنیا کے اندر پڑھی جاتی ہے. البتہ اب آگے چل کر بعد میں تعداد کا اختلاف ضرور ہوا ہے, لیکن تراویح کی جو حیت ہے کہ عشاء کی رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد جماعت کے ساتھ, اس میں پوری امت کا اتفاق ہے. جو حضرات جو 8 کے قائل ہیں وہ بھی اس کے انکاری نہیں ہے کہ اس کو عشاء سے پہلے کریں یا عشاء کے بعد یا فجر کے بعد یا نہ پڑھیں. جی, وہ بھی عشاء کے بعد پابندی کے ساتھ یعنی رکعات جو ہے وہ پڑھتے ہیں. تراویح جو ہے وہ بہرحال ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے, قرآن سننا چاہیے. اچھا, ایک اس میں یہ بھی فرما دیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے وہاں پڑھنی ہے یا وہاں پڑھنی چاہیے جہاں پر قرآن ٹھہر ٹھہر کر اور درست انداز میں پڑھا جائے, تو وہ افراد جو تراویح تو پڑھ رہے ہیں, جنہیں اتنا اہم منصب دے دیا گیا, اب وہ اگر اس انداز میں پڑھ رہے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہوئے اس کے الفاظ درست ادا نہیں ہو رہے یا جلدی میں بیچ میں سے الفاظ چھوٹ رہے ہیں, تو ان کے لیے بھی کوئی احکامات ہیں؟ جی بالکل ہے. دیکھیے, اگر کوئی شخص ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ وہ مصلی پر کھڑا ہو کے قرآن پڑھے, تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ قرآن کو اسی طرح پڑھے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کا فرمایا, ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو ترتیل سے پڑھے. اگر وہ محض وقت گزاری کرنا چاہتا ہے اور ٹائم پاس کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایسے قرآن, بلکہ حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے کہ بسا اوقات انسان قرآن پڑھتا ہے, قرآن اپنے پڑھنے والے پر لعنت کرتا ہے. اچھا, تو ایسا نہ ہونا کہ انسان بجائے اجر کمانے کے الٹا اپنے لیے لعنت اور گناہ کما رہا ہو. اس لیے اگر کوئی حافظ یہ سمجھتا ہے کہ وہ صحیح نہیں پڑھ سکتا ہے, اس کو کوئی فطری مسئلہ ہے, اس کو چاہیے کہ وہ خود نہ ہو کسی اور کو موقع دے دے. صحیح. اچھا, یہ بھی فرمائیے کہ جیسے الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کے اندر ہر سال لاکھوں کی تعداد میں حفاظ جو ہیں وہ فارغ ہو رہے ہیں,
تو اب ظاہر ہے مساجد میں ہر کو جگہ نہیں ملتی، تو اب مساجد میں یہ ہو رہا ہے کہ ایک ہی مسجد میں تراویح کی 2 جماعتیں ہو رہی ہیں، یا کہیں کہیں یہ بھی ہو رہا ہے کہ کچھ اداروں میں کروائی جا رہی ہیں، ہالز کے اندر اب ہونی شروع ہو گئی ہیں، گھروں میں ہو رہی ہیں، تو اس کی بھی اجازت ہے؟ یہ درست ہے؟ یہ صرف ہمیں مسجد تک ہی محدود رہنا چاہیے؟ یہ جو 2 جماعتیں ہوتی ہیں وہ عام طور پہ وہاں ہوتی ہیں کہ جہاں ایک جماعت 30 روزہ ہوگی یا 27 روزہ ہوگی، اور ایک جماعت جو ہے وہ 6 روزہ کہہ لیں یا 10 روزہ ہوگی، اور وہ ان لوگوں کی آسانی کے لیے ہوتا ہے کہ جو یعنی ایک ترتیب کے ساتھ پورا قرآن نہیں سن سکتے ہیں، ان کی ڈیوٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، یا ان کی اور ایسا مسئلہ ہے کہ وہ مسلسل 27 دن یا 25 دن وہ قرآن سننے سے یعنی محروم رہتے ہیں، تو ان کو بھی اس سنت میں شریک کرنے کے لیے کہ وہ بھی اس سنت سے محروم نہ ہو اور اس اجر سے معروم نہ ہو، تو یہ بھی ایک ہمارے معاشرے میں سلسلہ چل پڑا ہے کہ کہیں 6 روزہ ہو جاتی ہے تو 6 دن میں یعنی قرآن سننے کا جو سنت ہے وہ پوری کر لیتے ہیں، کہیں 10 روزہ. لیکن اس میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے قرآن سن لیا 6 روزہ تو اب باقی 24 دن آپ کی چھٹی ہے، تراویح آپ نے اس کے بعد بھی جو ہے وہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، تراویح کا سلسلہ تو جیسے آپ نے کہا وہ چلتا رہے گا، اور 6 روزہ اور 8 روزہ اور 10 روزہ اس کی بھی آپ نے فرمایا کہ اجازت ہے. ایک آج کل ایک نیا ٹرینڈ جو افطار دسترخوانوں کا، گزشتہ پروگرام کے اندر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ دعوت افطار ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اگرچہ اس میں نمود شامل نہ ہو. یہ جو آج کل چونکہ افطار کرانے کا اجر ہے، لیکن یہ افطار دسترخوانوں والا ٹرینڈ بہت بڑھ چکا ہے، اور پھر اس سلسلے میں لوگوں سے صدقات بھی لیے جاتے ہیں، زکوٰۃ بھی لی جاتی ہے. تو کیا یہ صدقہ زکوٰۃ اس کا مصرف ہے نہیں ہے یہ بھی بتا دیں. دوسری بات یہ کہ ہم نے یہ بھی پھر ان لوگوں کو بھی بتایا جائے کہ اگر تو یہ مستحق افراد کے لیے ہے تو ایک عام آدمی وہ بھی شوقیہ جا رہا ہے، وہ اپنے ویلاگ بنانے کے چکر میں جا رہا ہے، وہ اپنی سیلفیاں لینے کے چکر میں ان دسترخوانوں پر جا کر کھانا کھا رہا ہے، تو وہ درست ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، کسی کو افطار کروانا یہ بذات خود تو بہت اچھا عمل ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ کسی باہر کی چیزوں کی وجہ سے کچھ خارجی چیزیں ایسی ہوں جس کی وجہ سے اس عمل کا کی جو روح ہے وہ نکل جائے. جیسے مثال کے طور پر وہ کوئی شخص افطار تو کروا رہا ہے لیکن اس کی نیت محض ریاکاری ہے، محض پیسہ کمانا ہے یا اپنی مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں. تو اب چونکہ دلوں کے حال ہم نہیں جانتے ہیں، ہم تو ظاہر دیکھیں گے کہ بھائی ایک مسلمان ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کو افطار کروا رہا ہے، تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ غلط کر رہا ہے، یہ صحیح کر رہا ہے. لیکن اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، اس کا فیصلہ تو اللہ کرے گا کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. بظاہر یہ اچھی چیز ہے کیونکہ لوگ جو سفر میں ہوتے ہیں اور جو بر وقت اپنے گھر نہیں پہنچ سکتے ان کو جو ہے نا وہ اگر افطار کروایا جاتا ہے تو بہت اچھا اور نیک عمل ہے. البتہ اس میں صدقات اور زکوٰۃ کے حوالے سے بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ کا ایک مخصوص مصرف ہے اور وہ مستحق شخص کے علاوہ کسی کو لگ نہیں سکتا ہے. اب مسافروں میں تو ممکن ہے، مسافر تو وہ نہیں ہوتے یعنی شرعی مسافر نہیں ہوتے جو اس کو سفر عام طور پر کراچی میں تو ایک راستے سے دوسرے راستے جانے میں بھی 2 گھنٹے مسافر کہہ سکتے ہیں. شہری مسافر تو وہ ہوتا ہے جو 78 کلومیٹر سے زائد سفر کر رہا ہو، تو وہ ان میں ممکن ہے کہ مالدار لوگ بھی ہوں لیکن وہ اپنے گھر نہیں پہنچ پا رہے، وہ افطار کر رہے ہیں. لہٰذا زکوٰۃ کے پیسوں سے جو ہے نا وہ افطار نہیں کروانا چاہیے، احتیاط کا تقاضا یہی. لیکن صدقہ جو ہے نا، صدقہ کا بڑا وسیع مفہوم، صدقے کے اندر نفلی صدقہ بھی آ جاتا ہے، فطرہ بھی آ جاتا ہے، زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے. تو صدقہ سے مراد اگر عطیہ ہے اور غیر زکوٰۃ کا پیسہ ہے اور دینے والے کی نیت یہی ہے کہ میں اس کو کسی بھی نیک کام کے اندر لگا دیں تو اس پیسے سے تو وہ افطار کروایا جا سکتا ہے. یہاں پر آپ سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. آسٹریلیا سے ہمارے ساتھ سجاد صاحب موجود ہیں، گزشتہ سال بھی ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں ہمارا حصہ تھا. سجاد بھائی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. السلام علیکم شہریار بھائی، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اور بے حد شکریہ میں آپ کے توسل سے کہ چینل پہ پڑھنے کے لیے، اور ساری آپ کی محبتوں کا بے حد شکریہ. مبارک رمضان کی بہت بہت مبارکباد آپ کو. سجاد بھائی یہ بھی فرما دیں کہ آج آپ کے ہاں افطاری میں کیا وہی پاکستانیوں کی طرح پکوڑے سموسے وہی کچھ ہے، یا آسٹریلیا میں افطاری کا سلسلہ تھوڑا سا مختلف ہے؟ جی شہریار بھائی، یہاں پہ ماشاءاللہ سے رمضان کی رونق بہت ہوتی ہے، اور اسپیشلی جو ہے وہ ہمارے لیے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ جیسے ہمارے مارٹ وغیرہ ہیں اس کے اندر ہمیں کافی ڈسکاؤنٹ وغیرہ لگتے ہیں، 10% وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا آف ہو جاتی ہیں. بڑی اچھی چیز یہ ہوتی ہے، یہاں پہ اچھی چیزیں ہمیں فیسیلیٹیٹ ہو جاتی ہیں. سجاد بھی باتیں آپ سے جاری رہیں گی، آئندہ بھی آپ کو زحمت دیں گے. آج کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ ہمارے ناظرین کو کلام بھی سنا دیجیے آپ اپنی خوبصورت آواز میں. جی ضرور. کلام جو ہے میں ہمارے مرحوم
جناب محشر لکھنوی صاحب کا ایک بہت عمدہ نعت ہے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ایک نعت پیش کروں گا، سماعت فرمائیے گا. صدقہ میرے آقا کا ہے عام مدینے میں صدقہ، میرے آقا کا ہے عام مدینے میں ناکامیاں ہوتی ہیں، ناکام مدینے میں ناکامیاں ہوتی ہیں، ناکام مدینے میں. اور دن بھر کروں میں سجدے، شب بھر میں پڑھوں نعتیں، دن بھر کروں میں سجدے، شب بھر میں پڑھوں نعتیں، ایک پل نہ کروں میں تو آرام مدینے میں، ایک پل نہ کروں میں تو آرام مدینے میں. اور روضے کی زیارت کو میں حج میں بدل دوں گا، روضے کی زیارت کو میں حج میں بدل دوں گا، باندھوں گا عقیدت کا احرام مدینے میں، باندھوں گا عقیدت کا احرام مدینے میں. اور اٹھوں تو علی کہہ کر سو جاؤں نبی کہہ کر، اٹھوں تو علی کہہ کر سو جاؤں نبی کہہ کر، آغاز نجف سے ہو انجام مدینے میں، آغاز نجف سے ہو انجام مدینے میں. اور دیتی نا اجازت جو اولاد پیغمبر کی، قیدی کی طرح رہتا اسلام مدینے میں، قیدی کی طرح رہتا اسلام مدینے میں. اور سو حج بھی کیے جائیں پھر بھی نہیں مٹ سکتا، سو حج بھی کیے جائیں پھر بھی
نہیں مٹ سکتا، ایک بار جو لگ جائے الزام مدینے میں، ایک بار جو لگ جائے الزام مدینے میں، اور جبریل اگر دے دے پر اپنے مجھے محشر، جبریل اگر دے دے پر اپنے مجھے محشر، ہر صبح ہو نجف میں ہو، ہر شام مدینے میں، ہر صبح ہو نجف میں ہو، ہر شام مدینے میں۔ بہت شکریہ سجاد بھائی، آپ نے ہمیں وقت دیا، آسٹریلیا سے وقت دیا، حالانکہ ہمارے اور آپ کے اوقات کار مختلف ہیں، پھر بھی آپ نے پاکستانیوں کے لیے اپنا وقت نکالا، اپنے ملک کو، اپنے لوگوں کو یاد رکھا۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ حضرت، بات آپ سے ہماری جو جاری تھی اسی بات کو مزید آگے ہم تھوڑا سا بڑھاتے ہیں، جیسے یہ آپ نے کہا کہ ریاکاری اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اکثر لوگ افطار، دلوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن وہ افطار کراتے ہوئے اپنی پبلسٹی کو لازم قرار دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہیں افطار ہو رہی ہے اور کوئی شخص یہ کہتا ہے، یا کوئی کمپنی یہ کہتی ہے، کوئی ادارہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کو اسپانسر کروں گا، میں اس پہ پیسے تو ضرور لگاؤں گا، لیکن جس جگہ یہ ہو، دسترخوان لگے، افطار ہو، وہاں میرا ایک بڑا سا پینافلیکس لگا دیا جائے، اس پہ میرا بڑا سا نام ہو، یا جن ڈبوں کے اندر یہ افطار کرائی جائے گی ان پر ہمارا لیبل یا نام لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ دیکھیں، بات وہی ہے کہ دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے۔ کسی انسان کے اخلاص پر آپ انگلی اٹھا نہیں سکتے ہیں جب تک کہ آپ کو یقینی طور پر معلوم نہ ہو کہ یہ شخص کس نیت سے بات کر رہا ہے۔ لیکن بسا اوقات کچھ قرائن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ بھائی دال میں کچھ کال ہے۔ جس طرح آپ نے بات کی کہ وہ اس کو مشروط کر دیتے ہیں کہ بھائی ہمارا نام ہونا چاہیے، یا ہمارے ڈبے پہ ہمارا نام ہونا چاہیے، ہماری مارکیٹنگ ہونی چاہیے۔ تو اس سے ایک بدگمانی بہرحال دل میں پیدا ہوتی ہے، یار یہ اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اپنا نام کیوں جو ہے وہ شو کر رہے ہیں۔ لیکن عین ممکن ہے اس کی کوئی حکمت ان کی نگاہ میں ہو، ہمارے سامنے نہ ہو، اس لیے ہم تو ایک مسلمان کو کی عمل کو اسی پر محمول کریں گے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ لوگوں نے ایک بار پھر ہمیں اس ٹرانسمیشن میں وقت دیا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو آگے بھی آپ لوگوں سے وقت لیتے رہیں گے۔ ناظرین، ٹرانسمیشن کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جاری رہے گا۔ جس طرح آپ اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ نے چاہا تو مزید اگلے پروگرام کے اندر معلومات بھی آپ تک پہنچائیں گے، کچھ مزے کے کلام خوبصورت آوازوں میں بھی آپ کو سنائیں گے۔ تب تک مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔